اپنے گھر کی شادیوں پر اپنی بلڈنگوں کو لائٹنگ اور قمقموں سے دلہن بنا لینے والے آج آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر روشنی کا ثبوت طلب کر رہے ہیں۔ لیکن آئیے، اگر آپ کو ثبوت ہی چاہیے تو ہم قرآن و احادیث کے ذریعے سے میلاد رسول پر روشنی کا ثبوت آپ کے گوش گزار کیے دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی کا اہتمام کرنا یہ خود رب کائنات اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ حدیث طیبہ آپ سماعت کریں، حوالہ مسند امام احمد، مشکات شریف، دلائل النبوہ اور دیگر کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، وَوَضَعْتُهُ نُورًا أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشام۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری ولادت ہوئی، وقت ولادت اللہ تبارک و تعالی نے میری والدہ ماجدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر نور کو ظاہر فرمایا، اس قدر نور کو ظاہر فرمایا کہ اس نور کی روشنی میں میری والدہ نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا اور اس نور سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ دوسرا حوالہ آپ نوٹ کریں، یہ روایت البدایہ والنہایہ میں موجود ہے اور دیگر احادیث کتب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ جب آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت میں حضور کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود تھی اور میں نے دیکھا کہ وقت ولادت خانہ کعبہ نور سے معمور ہو گیا، اور فرماتی ہے وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَدْنُو حَتَّى أَنِّي لَأَقُولُ لَتَقَعْنَ عَلَيَّ۔ فرماتی ہے ستارے زمین سے اتنے قریب ہو گئے، وقت ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ستارے زمین سے اتنے قریب ہو گئے، زمین کی طرف اتنے جھک گئے کہ میں نے یوں محسوس کیا اور برجستہ میری زبان سے یہ نکل گیا کہ شاید یہ ستارے مجھ پر گر نہ پڑے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بظاہر یہ ستارے آسمان سے زمین کی طرف جھکے ہوئے نظر آ رہے تھے، زمین سے قریب ہو گئے تھے، لیکن در حقیقت یہ ستارے آمنہ طیبہ کے حجرے کو چومنے کے لیے آئے تھے، اس لیے کہ اس حجرے میں اللہ کا محبوب جلوہ گر ہوا ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور دیکھیں یہ قدرت کا اہتمام ہے، یہ کعبے کا منور ہو جانا، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سے نور کا ظاہر ہونا اور یہ زمین سے ستاروں کا قریب ہونا، یہ نظام قدرت بتا رہا ہے کہ اگر کسی زمانے میں میلاد رسول پر روشنی کرنے کو بدعت کہا جائے، اس وقت تم بڑھ کر کہہ دینا کہ میلاد رسول پر روشنی کرنا بدعت نہیں ہے، یہ قدرت کی سنت ہے۔ اور آپ غور کریں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے بڑھ کر بھلا ہمارے لیے خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، کائنات کی سب سے بڑی خوشی، کائنات کی سب سے عظیم خوشی یہ ہے کہ 12 ربیع النور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جلوگر فرمایا اور ہمیں سب سے بڑی خوشی نصیب فرمائی، اور جب یہ خوشی ہمیں ملی تو اس خوشی سے متعلق اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ توجہ کریں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ یونس کی یہ آیت ہے، 58 نمبر کی یہ آیت ہے، رب نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تم فرماؤ اے میرے محبوب، تم فرماؤ کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے کہ خوب خوشیاں کرے۔ اب مجھے یہ بتائے کہ جب انسان کو خوشی ہوتی ہے
تو کیا انسان اپنی اس خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گھر کی تمام تر لائٹس آف کر کے اندھیرا کر کے بیٹھ جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا گھر دیکھ کر پتہ چلے کہ بھائی یہ گھر والا بڑا خوش ہے، یہ آدمی بڑا خوش ہے، اور اس کی خوشی کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنے سارے گھر میں اندھیرا کر دیا ہے؟ یقیناً یہ جہالت ہے، بلکہ خوشی کی ایک علامت یہ ہے کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے وہ انسان اپنے گھر کو اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے، اپنے گھر کے اجالے میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ اجالے کرنا خوشی کی علامت ہے، اور خوشی کا اظہار کرنے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، تمہیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر ہی خوشی کرے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما کر ہم پر سب سے بڑا فضل کیا ہے، ہم پر سب سے بڑی رحمت کی ہے، اور جب رحمت و فضل خدا مل جائے تو خدا ہی کا حکم ہے کہ خوب خوشیاں منائے، خوب خوشی کا اظہار کرے۔ اور دیکھیں، بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خوشی میں جو تم لائٹنگیں لگاتے ہو، جو خرچ کرتے ہو، یہ اسراف ہے، اور اس کا جواب آپ قرآن کی روشنی میں سنتے چلے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یعنی خوشی کے اظہار میں اور خوشی کے اظہار پر جو تم خرچ کرو گے، یہ خرچ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اس سے جو تم نے اپنے پاس جمع کر کے بچا کر رکھ دیا ہے۔ یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرے اور خوب بڑھ چڑھ کر حضور کی میلاد منائے، حضور کا جشن ولادت منائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری دم تک اور ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک میلاد رسول منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔